ایک مرتبہ سورہ حامد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس پروگرام کے بانی جناب سید علی عباس صاحب مرحوم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صلوات محمد. حضرات یہ ایک بہت ہی مختصر سی آیہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی، جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے عنوان بیان کے طور پہ کیا ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ کے تیور اور اس کا انداز بالکل جدا گانا نظر آتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ غور کریں تو جناب آدم سے لے کے خاتم تک جتنے نبی دنیا میں آئے انہوں نے کفار کو، مشرکین کو، منکرین کو، کلمہ نہ پڑھنے والوں کو داخل اسلام ہونے کی دعوت دی. خود پیغمبر اسلام نے بھی ان لوگوں کے سامنے کہ جو لات و منات و حبل کی پرستش کرتے تھے اسلام کو پیش کیا، لیکن اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم کفار کو مخاطب نہیں کر رہا ہے، مشرکین کو مخاطب نہیں کر رہا ہے، بت پرستوں سے خطاب نہیں کیا جا رہا ہے، عیسائیوں یا یہودیوں کو دعوت اسلام نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یعنی اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والوں، اے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والوں،
ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد دیکھیں عزیزوں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اگر مشرکین سے کہا جائے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کفار سے کہا جائے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ لینا اسلام میں مکمل داخل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اس کے بعد کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے۔ اب عزیزوں، جہاں تک ایمان لانے کا سوال ہے تو پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد نہ معلوم کتنے مشرکین تھے، کتنے کفار تھے جنہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اپنی زبان پر جاری کیا اور وہ لوگ مسلمان کہلائے۔ اکثر ہمارے اور دوسروں کے درمیان اس مسئلے پر بھی بحث ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لائے۔ کبھی کبھی ہمارے خطبہ، ہمارے شعراء، ہمارے علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے، اور ادھر سے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے فلاں صاحب ایمان لائے، ان کے بعد فلاں ایمان لائے، یا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے، بوڑھوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے، جوانوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے فلاں صاحب ایمان لائے۔ اس طرح سے درجات بانٹ دیے جاتے ہیں کہ ایمان لانے والے بزرگوں میں یہ ہیں، جوانوں میں یہ ہیں، غلاموں میں یہ ہیں، آزاد میں یہ ہیں۔ لیکن عزیزوں، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری بحثیں اپنی جگہ پہ ہیں، اس وقت مجھے ان سے بحث نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر آئی دیکھیں ہمارے بھائی مولانا زینبی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات ایک اور باواد بلند صلوات پڑھیں پر محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے باواد بلند پر محمد۔ تو قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس بات پہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کون لے آیا، اور اس کے اوپر پوری تقریریں ہو جاتی ہیں، نہ معلوم کتنے کاغذ سیاہ کر دیے گئے اس کے اوپر کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے کوئی بھی ایمان لایا ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کو ہم علی نہیں کہتے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتے ہیں، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ اور سب سے پہلے کیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے اسی کو علی نہیں کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ آپ نے کچھ غور فرمایا میں کیا عرض کر گیا؟ دیکھیے عزیزوں، مولا علی کے سلسلے میں یہ بحث ہی بیکار ہے کہ مولا علی ایمان کب لائے، اس لیے کہ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ اگر کوئی شخص کافر ہو اور کلمہ پڑھ لے تو اس کے لیے یہ بحث کی جائے کہ وہ ایمان لایا تو کب ایمان لایا، کیا سمجھا؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ اگر کوئی رام پرساد عبداللہ ہو جائیں تو ان کے لیے گفتگو کی جائے کہ بھئی وہ ایمان کب لایا، اس نے کلمہ کب پڑھا، وہ مسلمان کب ہوا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی انظار سیتاپوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حاجی نسیم صاحب مبارک پور کے تشریف لائے یہاں مجلس پہ شرکت کرنے کے لیے، ہمارے بھائی مولانا زینبی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا ابو ذر کنتوری بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو بہرحال اب اگر ان لوگوں کے بارے میں کوئی بحث کرے، انہوں نے کہا بھئی مولانا زینبی صاحب ایمان کب لائے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ مولانا انظار سیتاپوری صاحب ایمان کب لائے، میں نے کہا صاحب ان کے ایمان لانے کا کیا سوال ہے؟ ہم نے کہا نہیں، بتائیے انہوں نے کلمہ کب پڑھا، انہوں نے لا الہ الا اللہ کب کہا، انہوں نے محمد رسول اللہ کب کہا۔ تو ہر آدمی کہے گا بھئی ان کے لیے آپ کیسی بحث کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا مومن ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ غور فرما رہے ہیں، مجلس پہ شرکت کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، فضائل میں داد دیتے ہیں، روتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھئی کبھی ایمان بھی تو لائے ہوں گے، کبھی کلمہ بھی تو پڑھا ہوگا۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہا یہ بھی مسلمان ہیں، ان کے باپ بھی مسلمان تھے، ان کے دادا بھی مسلمان تھے، ان کے پردادا بھی مسلمان تھے۔ کیا سنا ہے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ انہوں نے کہا ان کے ایمان لانے کا کیا سوال ہے؟ دیکھیں عزیزوں، وہ قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو نہیں بولے وہ بھی بولیں گے، اور آخری آدمی تک انشاءاللہ محسوس کرے گا تو محسوس بھی ہوگا۔ ہم نے کہا بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ سمجھے نہیں، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے اس کے لیے یہ بحث نہیں کی جاتی کہ وہ ایمان کب لایا۔ کیا سنایا؟ جو مسلمان کے گھر میں، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اس کے لیے یہ بحث نہیں کی جاتی کہ وہ ایمان کب لایا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں بھیا، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اس کے لیے بحث نہیں کی جاتی کہ وہ ایمان کب لایا، تو جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو، صلوات بر محمد
بحث کی جائے؟ تو جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو اس کے لیے قبلہ کیا بحث کی جائے کہ وہ ایمان کب لایا؟ دیکھیں عزیزوں، میری عادت پڑ گئی ہے کہ اگر کسی بزرگ ذاکر کا کوئی نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے تو میں نام لے کے عرض کرتا ہوں. آپ حضرات میں جن لوگوں نے میری مجلسیں سنی ہوں گی وہ اس بات سے واقف ہوں گے. تو بہرحال ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں اور پاکستان میں خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ بڑے زبردست خطیب تھے اور زبان کی مجلسیں پڑھتے تھے، بالکل زبان کی، یعنی ان کے یہاں زبان کا لطف ہوتا تھا اور لوگ سنتے تھے. بڑے زبردست ذاکر تھے تو یہیں ڈسٹرکٹ بجنور کے رہنے والے، لیکن پاکستان چلے گئے تھے. میرے خیال میں ذاکری شروع کرنے کے بعد شاید ہندوستان کا بھی ان کا آنا نہ ہوا، لیکن ان کی کتابیں بھی موجود ہیں خطیب آل محمد کے نام سے. تو کتابیں تو مجھے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن جب میں ٹورانٹو گیا تھا تو وہاں محمد حسین رضوی صاحب قبلہ ایک تھے، تو انہوں نے ان کے کچھ ویڈیو کیسٹس مجھے دکھائے تھے. تو بڑی زبردست مجلس پڑھتے تھے، بڑے مزے میں مجلس پڑھتے تھے. آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں تو ہو سکتا ہے ان کی ایک آدھ مجلس مل جائے. تو ان کی ایک مجلس میں ان کا ایک میں نے نکتہ سنا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بہرحال جیسے انہوں نے پڑھا تھا ویسے تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ خطیب آل محمد یہ بیان فرماتے تھے، لیکن میرے موضوع کے اندر ہے لہذا عرض کر رہا ہوں کہ خطیب آل محمد یہ بیان فرماتے تھے کہ بھئی دنیا میں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں سنیے گا نصیب اللہ، انہوں نے کہا دنیا میں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اسے پالنے والے اپنا جیسا بنا دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ دنیا میں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے لیکن پالنے والا اسے اپنا جیسا بنا دیتا ہے. اب کیا کہنا جناب ابو طالب کا جس نے پالا، آپ غور فرما رہے ہیں، تو نبی بنا دیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. لیکن ابھی یہ تو سنی ہوئی بات ہے آپ کی. بڑا قیامت کا نقطہ وہ پڑھتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ دنیا میں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ابھی کسی نے بچے کو گھنٹی بجاتے ہوئے نہیں دیکھا، ابھی کسی نے بچے کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ابھی کسی نے بچے کو سینے پر کراس کا نشان بناتے ہوئے نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا عرض کراں؟ ابھی کسی نے بچے کو گرودوارے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن لوگوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ بچہ جس کے گھر میں پیدا ہو اس کو اسی مذہب سے منسوب کر دیتے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. اگر بچہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، انہوں نے کہا ہندو ہے. میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، بچے کا کوئی مذہب نہیں ہے، بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگوں کی فطرت ہے. دیکھیں عزیزوں، زبان کی مجلس اسے کہتے ہیں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بچہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، انہوں نے کہا ہندو ہے. بچہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، انہوں نے کہا عیسائی ہے. بچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، انہوں نے کہا یہودی ہے. بچہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا، انہوں نے کہا شیعہ ہے. بچہ سنی کے گھر میں پیدا ہوا، کہا سنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہو لوگ اس کو اسی مذہب سے منسوب کر دیتے ہیں. پھر علامہ اظہر حسن زیدی جملے بدل کے عرض کرتے تھے کہ اب یہ لوگوں کا مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا وہی ہے. کیا سن رہا ہے؟ کیا سن رہا ہے؟ یہ مجمع میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ فکر کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا بچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، کہا وہی ہے. بچہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، لوگوں نے کہا وہی ہے. بچہ کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا، کہا وہی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، لوگوں نے کہا وہی ہے. بچہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا، لوگوں نے کہا وہی ہے. تو اب اگر کوئی اللہ کے گھر میں پیدا ہو اور کوئی قوم کہے کہ وہی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا علی کے ایمان لانے کا کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی یہ بحث کرے کہ صاحب علی ایمان کب لائے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ صاحب اگر ایمان نہیں لائے تو پھر یہ دعوت ذوالشیرہ میں کیا ہوا؟ دعوت ذوالشیرہ میں میرے مولا نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا. آپ پڑھیے دعوت ذوالشیرہ میں علی نے اپنے ایمان کا اظہار تھوڑی کیا، کلمہ تھوڑی پڑھا مولا علی نے دعوت ذوالشیرہ میں. دعوت ذوالشیرہ میں کلمہ نہیں پڑھا. مجھے پوری دعوت ذوالشیرہ نہیں عرض کرنا ہے، لیکن صرف اشارتاً آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ دعوت ذوالشیرہ میں ہوا کیا کہ رسول اللہ نے لوگوں کو بلایا کھانا کھلانے کے لیے. 40 آدمی بلائے گئے اور یہ بھی احتیاط رکھی کہ کسی کا سن 40 سال سے کم نہ ہو. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. یہ بھی احتیاط رکھی کہ کسی کا سن 40 سال سے کم نہ ہو. اور مولا علی کتنے سال کے؟ کہ 10 برس کے. ایک 10 برس کے علی اس میٹنگ میں، اس محفل میں، اس جلسے میں شامل. اب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟
جب سب نے کھانا کھا لیا، بہرحال پہلے دن تو وہ ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی کہ پہلے دن تو رسول گفتگو ہی نہ کر پائے، دوسرے دن گفتگو نہ ہو پائی، تیسرے دن جناب ابو طالب کی حکمت سے پیغمبر کو گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بھائی میں جو دین تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا بہتر دین لے کے نہیں آیا۔ اس کے بعد فرمایا تم میں کون ہے جو آج میری نصرت کا وعدہ کرے؟ جو آج میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا اور وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ جب رسول نے یہ پوچھا تو سب خاموش، نہ کوئی 70 برس کا بول رہا ہے، نہ کوئی 80 برس کا بول رہا ہے، نہ کوئی 60 برس کا گفتگو کر رہا ہے، سب کے سب خاموش۔ 10 برس کے علی اٹھے، انا ناصروں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، انا ناصروں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں۔ جیسے ہی مولا علی نے کھڑے ہو کے کہا ویسے ہی رسول اللہ نے فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ، انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی، یا علی تم ہی میرے بھائی ہو، تم ہی میرے وصی ہو، تم ہی میرے وارث ہو، تم ہی میرے خلیفہ ہو۔ آپ داد نہ دیں گے تو کون داد دے گا؟ اگر ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ آج ایک چھوٹا سا منصب حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کتنی راتیں جاگ کے گزارنا پڑتی ہیں، کتنی کوششیں کرنا پڑتی ہیں، کتنی دوڑ بھاگ کرنا پڑتی ہے، کس کی سفارش حاصل کرنا پڑتی ہے۔ ہمارا سلام ہو ابو طالب کے 10 برس کے بچے کے اوپر کہ جو ناصر بن کے اٹھتا ہے، جانشین بن کے بیٹھتا ہے۔ ارے بھائی صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ ناصر بن کے اٹھے اور جانشینی کی سند، ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد۔ ناصر بن کے اٹھے اور جانشینی کی سند لے کے بیٹھے۔ لیکن دیکھیں میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ تو قبلہ یہ پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اعلان ہو چکا تھا، اس سے پہلے بھی اعلان ہو چکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کب؟ سرکار مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب حدیقۃ الشیعہ میں تحریر فرمایا ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد، دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو نوجوانوں کے لیے، کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کسی کام میں مشغول ہوتی تھیں، سنیے گا انصار صاحب، جب جناب فاطمہ بنت اسد کسی کام میں مشغول ہوتی تھی اور رسول اللہ گھر میں آ جاتے تھے تو رسول اللہ مولا علی کی گہوارہ جنبانی کرتے تھے۔ یعنی مولا علی جھولے میں ہوتے تھے، رسول علی کو جھولا جھلاتے تھے۔ 30 سال کا فرق تھا نا، تو رسول مولا علی کو جھولا جھلاتے تھے، گہوارہ جنبانی کرتے تھے۔ ایک جملہ کہوں کہ جسے فرشتے جھولا جھلائیں اسے حسین کہتے ہیں، اور جسے محمد جھولا جھلائے صلوات محمد وآلہ اسے، تو مولا علی کو رسول اللہ جھولا جھلاتے تھے۔ لیکن خالی جھولا نہیں جھلاتے تھے، بلکہ علامہ ہلی نے لکھا کہ لوری بھی سناتے تھے۔ جیسے بچے کو سلایا جاتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا مائیں لوری سناتی ہے نا، تو رسول اللہ جب علی کو جھولا جھلاتے تھے تو لوری بھی سناتے تھے۔ اب دیکھیے عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہی معجزہ ہے، اس لیے کہ جو خلاف عادت ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب بغروب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی عادت ہے، لیکن اگر مغرب سے ابھر آئے تو یہ خلاف عادت ہے، لہذا معجزہ ہے۔ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں؟ چاند کی عادت ہے کہ آسمان پہ مکمل طور پہ چمکے، اگر 2 حصوں میں تقسیم ہو کے پھر جڑ جائے تو خلاف عادت ہے، لہذا معجزہ ہے۔ مردے کی عادت ہے کہ پڑا رہے، لیکن اگر سلمان علی کو دیکھ کے اٹھ بیٹھے تو یہ خلاف عادت ہے، لہذا معجزہ ہے۔ یہی تو خلاف عادت ہے، لہذا معجزہ ہے۔ تو اب لوری کی عادت یہ ہے کہ جو سنے وہ سو جائے، کیا سن رہے ہیں؟ لیکن اگر میں آپ کو لوری سناؤں اور آپ بیدار ہو جائیں تو یہ خلاف عادت ہے، لہذا معجزہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ سنیے ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یعنی اکثر لوگ تنگ کرتے ہیں کہ صاحب وہ مجلس کیا پڑھتے ہیں؟ لوری سناتے ہیں۔ تو میں آپ کو لوری سنا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کوئی کیسے سوتا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ اب لوری سنیے، لوری بھی کون سی؟ کہ رسول اللہ لوری سنا رہے ہیں۔ کس کو؟ مولا علی۔ مولا علی گہوارے میں ہے اور رسول اللہ علی کی گہوارہ جنبانی کر رہے ہیں، اور کیا لوری سنا رہے ہیں؟ کہ ایک بار پھینک دیا کہ یا علی انت اخی، کیا سنایا؟ یا علی تو میرا بھائی ہے۔ ایک بار اور جھولا جھلایا، یا علی انت وصی، تو میرا وصی ہے۔ ایک بار اور پھینک دیا، یا علی انت وارثتی، یا علی تو میرا وارث ہے۔ پھر جھولا جھلایا، یا علی انت خلیفتی، سنایا تو میرا خلیفہ ہے۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ ابھی مولا علی گہوارے میں ہیں، جھولے میں ہیں،
میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی علی نے رسول سے نصرت کا وعدہ نہیں کیا ہے، ابھی بدر کے میدان میں 2/3 مشرکین کو قتل نہیں کیا ہے، ابھی احد میں رسول کی نصرت نہیں کی ہے، ابھی خندق میں مرد میدان نہیں ہوئے ہیں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ابھی خیبر کے میدان میں باب خیبر نہیں اگاڑا ہے، ابھی مرحب کو نہیں پچھاڑا ہے، ابھی پتھر پہ علم نہیں گاڑا ہے، ابھی صلح حدیبیہ میں صلح نامہ نہیں لکھا ہے، ابھی فتح مکہ میں بت نہیں توڑے ہیں، اور رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی میرا بھائی ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا وارث ہے، یہی میرا خلیفہ ہے۔ قبل قافیہ کی تعداد چاہوں گا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی گہوارے میں ہے اور رسول کہہ رہے ہیں یہی میرا خلیفہ ہے، تو سارے مسلمانوں کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بھئی علی میں اور دوسروں میں یہ فرق ہے کہ جھولے سے خلیفہ ہونا اور ہوتا ہے اور بھولے سے خلیفہ ہونا اور۔ بھیا ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہاں تو ابھی مولا علی کے حوارے میں ہے، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو آپ سنیے عزیزوں، بہرحال دعوت ذوالعشیرہ کا تذکرہ ہو رہا تھا، بہت زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے، اس لیے کہ انجمن بھی پڑے گی، اس کے بعد ہمارے بھائی مولانا زینبی صاحب جب بہترین مجلس پڑھتے ہیں اور مصائب کا تو جواب ہی نہیں، ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ آپ اللہ انشاءاللہ انہیں سماعت فرمائیں گے۔ بس عزیزوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت ذوالعشیرہ مولا علی کھڑے ہو کے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ۔ اب یہاں پر کچھ کمخلوں نے کہا، انہوں نے کہا صاحب علی بچے تھے لہذا جلدی بول دیے، بچے تھے لہذا بول دیے، باقی لوگ جو تھے بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا یا نہیں کیا، یہ تو بچے تھے، بچے جوش میں آ کے بول دیتے ہیں، لہذا علی کھڑے ہو گئے اور کہہ دیا انا ناصرک یا رسول اللہ۔ خدا بند عالم کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے مرحوم خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جلولی علیہ اللہ مقامہ کو۔ بڑا خوبصورت سے جملہ میں نے ان سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں یوں بھی سنا سکتا تھا تو شاید کوئی کلیم کرنے والا نہ ہوتا، لیکن بہرحال دیانتداری ضروری ہے ممبر پہ آنے کے بعد، لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ مرحوم خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جلولی علیہ اللہ مقامہ اس موقع پر ارشاد فرماتے تھے، دیکھیں خدا کے لیے جملے کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا، انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ علی بچے تھے لہذا دعوت ذوالعشیرہ میں بول دیے، انہوں نے کہا بھیا علی تو بچے تھے مگر نبی تو بچے نہیں تھے۔ ایک صلوات بڑے بڑے محمد و آل محمد۔ علی بچے تھے، کیا جملہ ہے قسم خدا کی۔ میں نے کہا بھائی علی بچے تھے مگر نبی تو بچے نہیں تھے، تو علی تو بچپنے میں آگے بول دیے انا ناصرک یا رسول اللہ، لیکن نبی وہ کیا کہہ رہے ہیں انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی، تو نبی کیوں کہہ رہے ہیں ارے علی جوش میں آگے بولے لیکن محمد تو ہوش میں بولے، جملہ سماعت فرمایا آپ نے، محمد تو ہوش میں بولے۔ لیکن عزیزوں یہاں پر مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، دیکھیں میں عرض کروں عزیزوں بچے والا مسئلہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ عجیب و غریب مسئلہ، انہوں نے کہا صاحب بچے تھے لہذا بول دیے۔ دیکھیں عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ بچوں پر بچپنا اچھا لگتا ہے اور بزرگوں پر بزرگی اچھی لگتی ہے، جو بات بالکل اپنی جگہ پر درست ہے، بچوں پر بچپنا اچھا لگتا ہے، بزرگوں پر بزرگی اچھی لگتی ہے۔ اگر کوئی بوڑھا بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگے تو وہ بھی سماج میں کھیل بن جاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، کوئی بزرگ آدمی بالکل بچوں جیسا لباس اس کلر کے کپڑے پہن کے باہر نکل آئے، سمجھ رہے ہیں تو لوگ اس کے وہ بھی طنز کریں گے، دیکھیے صاحب اتنے بوڑھے ہو گئے اور یہ اس کلر کے کرتا پہنے ہوئے ہیں یا ایسی شرٹ پہنے ہوئے، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد ساری باتیں آپ حضرات محسوس کی ہوں گی نا۔ تو اگر کوئی بوڑھا بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگے تو وہ بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا، اور اگر کوئی بچہ بوڑھوں جیسی حرکتیں کرنے لگے تو وہ بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ میں کہا بھائی اس میں کوئی بوڑھی روح آ گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیسی باتیں کرتے بچہ، تو بچوں کو بچپنا اچھا لگتا ہے، بزرگوں کو بزرگی اچھی لگتی ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں، حالانکہ الحمدللہ میں پرسوں سے مبارک پور مجلس پڑھ رہا ہوں، آج آخری مجلس ہے، 3 مجلس ہے وہاں، 1 مجلس یہاں پڑھ رہا ہوں، اور یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہاں لوگ کھل کے داد دینے والے ہیں، گریہ کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اندار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہرحال ذاکرین اور شعراء کو ہر طرح کے تجربات ہوتے ہیں، بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر
ایک بار صلوات بھجوائیے تو ڈر لگتا ہے، ایک صلوات پڑھے بس بہت اس لیے کہ وہاں کر رہا تھا بہت سی جگہ ایسی ہوتی کہ جہاں لوگ داد دینے کے عادی نہیں ہوتے، نہیں بولتے داد، بعد میں تعریف کرتے ہیں کہ انذار صاحب کیا زبردست آپ نے پڑھ دیا، اس وقت پڑھتے ہیں اس پر داد نہیں دیتے۔ تو بہرحال ایسے بہت سے مقامات ہوتے ہیں، ہم نام لینا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن دیکھیے عزیزوں ہے یہ کہ مثلا یہاں مجلس ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا یہاں بالکل نہیں ہے، پر مثال آپ سمجھ لیجیے، مثلا یہاں مجلس ہو رہی ہے اور سارے لوگ اس علاقے کے یہاں کے جمع ہیں آس پاس کے، اور کوئی صاحب بہت دور سے لکھنؤ سے یا کہیں سے آگے بیچ میں بیٹھ گئے اور کوئی بہت اچھا شعر کسی شاعر نے پڑھا یا ہم نے کوئی نکتہ پڑھا اور سب کے سب خاموش بیٹھے رہے، تو وہ سوچیں گے یار کیسے لوگ ہیں، اتنا اچھا نکتہ پڑھا گیا اور سب کے سب خاموش بیٹھے رہے۔ اچھا اس کے بالکل برعکس بھی سمجھیے، اگر کوئی بزرگ نہ بولے، سن رہے ہیں، کوئی بزرگ نہ بولے، سب چپ کے بیٹھے ہیں منہ بند کیے ہوئے، تو لوگ کہیں گے بھائی عجیب لوگ ہیں، اتنی اچھی مجلس پڑھی گئی، اتنے اچھے شعر پڑھے گئے اور یہ خاموش بیٹھے رہے، اتنا زور مولانا نے لگایا، پسینہ پسینہ ہو گیا، کوئی بولے ہی نہیں، صاحب عجیب و غریب سامعین ہے۔ تو اگر کہیں کوئی بزرگ داد نہ دے تو اس کے لیے عیب ہے، داد دے تو اس کے لیے ہنر ہے۔ اس کے بالکل برعکس سمجھیے، یہاں ہم نے مجلس پڑھی، کوئی اچھا سا نکتہ پورا سینے کا زور لگا کے پڑھا اور سب خاموش بیٹھے رہے، کوئی نہیں بولا۔ ایک چھوٹا سا بچہ کسی کی گود میں بیٹھا ہوا تھا 5-6 سال کا، اس سے کھڑے ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی صاحب، کیا کہوں؟ آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا، آپ بتائیے مجھے کیا ہوگا؟ کوئی بڑا نہیں بولا، بچہ بولا، تب ہوگا کیا؟ کہا اگر بچے کا باپ مجلس میں موجود ہے تو وہ اشارے سے بچے کو خاموش کرے گا، بیٹا تم خاموش ہو۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں بالکل فطری بات میں آپ کے سماج سے نکال کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بچے سے کہا کہ بیٹا تم خاموش رہو، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بزرگ مجلس میں خاموش رہے تو عیب ہے، بولے تو ہنر ہے، اور بچے کی شان کیا ہے؟ کہا اگر نہ بولے تو ہنر ہے اور بولے تو عیب ہے۔ کیا سمجھ؟ ہم اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر مجلس میں آئے اور 1.5 گھنٹہ کسی مولانا نے مجلس پڑھی، گھر جا کے ہم نے بچے کی ماں سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے بالکل خاموش بیٹھا رہا مجلس میں، تو نے کہا ہاں بیٹا ہے ہمارا، ایک صلوات پڑھے توجہ فرمائی آپ نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ اگر مجلس میں خاموش بیٹھا رہے تو یہی اس کا ہنر ہے، اور اگر بولے تو عیب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں بچے مجلس میں اگر بولنے لگتے تو ان کے ماں باپ ان کو اشارے سے خاموش کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے جو دعوت ذوالعشیرہ کی مجلس ہو رہی ہے، اس میں 80 برس کے کھوسٹ خاموش، 70 برس کے لوگ خاموش، 60 برس کے لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، 40 برس کے لوگ بول نہیں رہے، ایک 10 برس کا بچہ کہہ رہا ہے انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ اس بچے کا بابا بھی اس مجلس میں موجود ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، بچے کا بابا بھی موجود ہے، تو کم سے کم ابو طالب کو روکنا چاہیے تھا، بیٹا تم نہ بولو، کسی اور کو بولنے دو۔ لیکن جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب علی بولے تو نہ ابو طالب نے روکا نہ محمد نے ٹوکا۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، نہ ابو طالب نے روکا نہ محمد نے ٹوکا، نہ انہوں نے کہا بیٹا تم نہ بولو، نہ رسول اللہ نے کہا کہ کسی اور کو بولنے دو، بلکہ رسول نے اپنی اخوت، اپنی وصایت، اپنی وراثت اور اپنی خلافت علی کے سپرد کر دی۔ ابو طالب بھی خاموش رہے۔ تو آئیے جناب ابو طالب ہی سے پوچھے کہ اگر ہمارا بچہ مجلس میں بولے تو ہم روکتے ٹوکتے ہیں، آپ کا بچہ بولا تو آپ نے روکا نہیں، آپ نے ٹوکا نہیں، تو ہو سکتا ہے جناب ابو طالب جواب دے کہ تم اپنے بچے کو مجلس میں بولنے پر اس لیے روکتے ٹوکتے ہو کہ تم کو اپنے بچے کی صلاحیت پر یقین نہیں ہوتا۔ سنائے یا نہیں سنا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا تم کو اپنے بچے کی صلاحیت پر یقین نہیں ہوتا اور تم سمجھتے ہو کہ یہ بغیر سمجھے بول رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس میں بغیر سمجھے بولنا بھی عیب ہے اور سمجھ کے چپ رہنا بھی عیب ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد، سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد، سمجھ رہا؟ تو بغیر سمجھے بولنا بھی عیب ہے۔ بہت قیمتی جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر گیا کہ بغیر سمجھے بولنا بھی عیب ہے۔ بچہ بول رہا ہے تو چپ کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی بزرگ سمجھ رہا ہے نہیں بول رہا ہے تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے صاحب یہ بول نہیں رہے۔ تو مولا علی
بولے، ابو طالب نے روکا نہیں، محمد نے ٹوکا نہیں۔ اب جب جناب ابو طالب سے پوچھا، انہوں نے کہا تمہیں اپنے بچے کی صلاحیت پر یقین نہیں ہوتا، تم سمجھتے ہو کہ یہ بغیر سمجھے بول رہا ہے، لہذا تم اسے روکتے ٹوکتے ہو، اور میں یہ دیکھ رہا تھا۔ عزیزوں بہت قیمتی جملہ آپ تک آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہیں گے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نصرت رسول کا مسئلہ ہے۔ سمجھ رہا ہے، اب یہ نصرت رسول کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوگی، ایک شجاعت کی ضرورت ہوگی، ایک علم کی ضرورت ہوگی۔ اگر میرا یہ بچہ کوئی معمولی بچہ ہوتا، کوئی آرڈینری چائلڈ ہوتا، تو میں بھی اسے روکتا ٹوکتا، لیکن میرا یہ بیٹا پیدا ہوتے ہی قرآن سنا کے اپنے علم کا ثبوت دے چکا ہے، گہوارے میں اژدہے کو دو کر کے اپنی شجاعت کی دلیل دے چکا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کون بولا؟ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دونوں چیزوں کی دلیل مولا علی دے چکے، لہذا رسول اللہ نے ٹوکا نہیں، جناب ابو طالب نے روکا نہیں۔ بہت کچھ عزیزوں میں نے چھوڑ دیا، لیکن عزیزوں ایک چیز یہاں بہت خاص ہے جو عام طور پر بیان نہیں ہوتی۔ سنیے عزیزوں، ہو سکتا ہے آپ نے بھی پہلی بار سنا ہو۔ دیکھیے عزیزوں، عام طور پر ذاکرین پڑھتے ہیں کہ دعوت ذوالشیرہ میں صرف مولا علی بولے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف مولا علی بولے، صرف مولا علی نہیں بولے، صرف مولا علی نہیں بولے۔ مولا علی کے بعد ایک شخصیت اور کھڑی ہوئی، لیکن وہ بعد میں کیوں کھڑے ہوئے یہ بھی سمجھیے۔ سب سے پہلے مولا علی کھڑے ہوئے، اور اس لیے کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو آج میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ اب جب وصایت اور خلافت اور وراثت سب علی کے سپرد ہو گئی، کیا سن رہے ہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، جب سب کچھ علی کے سپرد ہو گیا تب جناب ابو طالب کھڑے ہوئے دعوت ذوالشیرہ میں۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے لیے بالکل نہیں ہو، لیکن علامہ مظہر حسن صاحب نے اپنی کتاب تہذیب المتین میں اس کو تحریر کیا ہے کہ جب مولا علی کے سپرد خلافت ہو گئی تب جناب ابو طالب کھڑے ہوئے۔ تو پہلے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کہ پہلے اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ جو آج نصرت کا وعدہ کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا۔ سن رہا ہے بندہ یا نہیں سن رہا ہے؟ وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ لہذا ابو طالب خاموش بیٹھے رہے، کیونکہ جانتے تھے کہ نبی کا خلیفہ کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ابو طالب کو لا الہ الا اللہ کی بھی معرفت تھی، محمد الرسول اللہ کی بھی معرفت تھی، علی ولی اللہ کی بھی معرفت تھی۔ جانتے تھے کہ رسول کا جانشین کون ہے، لہذا خاموش رہے، بعد میں کھڑے ہوئے۔ دیکھیں بہت قیمتی جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سمجھنا نہ سمجھنا سب آپ کا کام ہے، لیکن بہرحال الحمدللہ بہت بیدار اور بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ جناب ابو طالب نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے محمد، اے میرے بھتیجے، اے میرے سردار۔ یہ سارے القاب استعمال کیے، بھتیجا بھی کہا، سمجھ رہے ہیں، نام بھی لیا، سردار بھی کہا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ کیا سنا ہے؟ کسی کو شک و شبہ نہ رہ جائے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اور جو ذمہ داری تمہارے سپرد کی گئی ہے، تم اس ذمہ داری کو نبھاؤ، تم اپنا کام کرو، تم اپنا کام کرو، اور میں تم کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سنا؟ خدا کے لیے بھیا بیدار ہوئیے۔ اب کب آپ بیدار ہوں گے؟ میں کیا عرض کر رہا؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ تم اعلان کرو میں تم کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ یہ جملہ آپ کو یاد آیا یا نہیں یاد آیا؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ جناب ابو طالب نے کہا میں تم کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو طالب نے رسول کو لوگوں کے شر سے بچایا یا نہیں بچایا؟ کل میں مبارک پورے مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس وقت آپ کے حوالے بھی کر دوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بھیا 10 برس میں، 10 سال میں مدینے میں رسول کی نصرت کا جو کام علی کی تلوار نے انجام دیا، 13 سال تک مکے میں وہی کام ابو طالب کی ہیبت نے انجام دیا۔ ایک صلوات اور بڑھے محمد والے ابو طالب کی ہیبت نے انجام دیا۔ کسی میں ہمت و جرأت نہیں تھی کہ جو محمد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا میں آپ کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، دیکھیں اسی کو کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابو طالب نے کہا تھا میں آپ کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ آپ کہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ کہ میں ایک صلوات اور پڑھے محمد۔ دیکھیں اب آپ متوجہ رہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد وعلیہ
تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. تو اللہ نے بھی آواز دی کہ ابو طالب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر لا الہ الا اللہ کے معاملے میں میرے نبی کو تم لوگوں کے شر سے بچاؤ گے تو علی ولی اللہ کے معاملے میں غدیر کے میدان میں یہی تو کہا جا رہا ہے واللہ یعصمک من الناس. ایک صلوات پر محمد وآلہ. تو قبلہ یہ دعوت ذوالعشیرہ کیا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ دعوت ذوالعشیرہ کچھ نہیں ہے. لوگوں کو دعوت ذوالعشیرہ میں روٹیاں نظر آتی ہیں، شوربہ نظر آتا ہے، بوٹیاں نظر آتی ہیں. یہ سب تو تھا ہی دوسروں کے لیے، سمجھ رہے ہیں، لیکن سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ملت ایسی بھی ہے جسے تبرک سے پرہیز نہیں ہے، ذکر سے پرہیز ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. لیکن میں کچھ عرض کر کے ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. تبرک سے پرہیز نہیں ہے، ذکر سے پرہیز ہے. کھا لیں گے، وہاں بھی لوگوں نے کھا لیا، لیکن کھا تو لیا مگر کیا بات ہے، ہم مانگ لیں گے. آپ بیٹھیے. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ. تو لوگوں نے کھایا بھی پیا بھی، لیکن بہرحال دعوت ذوالعشیرہ میں ہے کیا؟ آپ غور فرمائیں دعوت ذوالعشیرہ کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ دو وعدوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک وعدہ مولا علی نے کیا رسول اللہ سے، اور ایک وعدہ رسول اللہ نے کیا مولا علی سے. رسول کا وعدہ کیا تھا؟ میں آپ کی نصرت کروں گا. نبی کا وعدہ کیا تھا؟ کہ میں آپ کو خلیفہ بناؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصرت علی کا وعدہ ہے نبی سے، اور خلافت نبی کا وعدہ ہے علی سے. اب عزیزوں اسے بدقسمتی ہی کہا جائے گا مسلمانوں کی کہ لوگوں نے نبی اور علی کو بھی بانٹ لیا، سمجھ رہے ہیں، اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، آپ علی والے ہیں. حالانکہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو علی والا ہے وہی نبی والا ہے. غلط تو نہیں عرض کر رہا، جو علی والا ہے وہی نبی والا ہے، اور جو حقیقت میں نبی والا ہے وہی علی والا ہے. لیکن اب لوگوں نے بانٹ لیا، تو اب بھائی جھگڑا کون کرے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے میرے کہنے سے کہ آپ نبی والے اور ہم یعنی ہم سب علی والے. تو پھر دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا؟ کل دعوت ذوالعشیرہ میں ایک وعدہ ہمارے علی نے کیا آپ کے نبی سے. دیکھیے اللہ جانے آپ غور بھی کر رہے ہیں نہیں غور کر رہے ہیں کہ ایک وعدہ ہمارے علی نے کیا آپ کے نبی سے، اور ایک وعدہ آپ کے نبی نے کیا ہمارے علی سے. غور کیا، ایک وعدہ ہمارے علی نے کیا آپ کے نبی سے، ایک وعدہ آپ کے نبی نے کیا ہمارے علی سے. ہمارے علی کا وعدہ کیا تھا؟ کہ ہمارے علی نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، اور آپ کے نبی نے ہمارے علی سے کیا وعدہ کیا؟ کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے. اب آپ بتائیے کہ ہمارے علی نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ کیا سن رہا ہے یہ مجمع میں؟ کیا عرض کر ہمارے علی نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ کہ کون بدبخت کہے گا کہ وعدہ پورا نہ کیا؟ تو احد میں کیا ہوا؟ کہ یہ احد میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ علی کا وعدہ ہے نبی سے. بدر میں جو ہو رہا ہے وہ علی کا وعدہ ہے نبی سے. خندق میں جو ہو رہا ہے یہ علی کا وعدہ ہے نبی سے. خیبر میں جو پتھر پہ علم گاڑا جا رہا ہے یہ علی کا وعدہ ہے نبی سے. تو اب عزیزو جملہ عرض کر رہا ہوں، جی چاہے تو بول دیجئے گا کہ بھائی اب بدر ہم بیان کریں اس لیے کہ یہ ہے ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے. احد ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے تمہارے نبی سے. خندق ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے تمہارے نبی سے. خیبر ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے تمہارے نبی سے. وادی رمل کی جنگ ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے تمہارے نبی سے. بیر العلم ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے تمہارے نبی سے. صلح حدیبیہ ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے تمہارے نبی سے. کیا سنایا؟ فتح مکہ ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے تمہارے نبی سے. جنگ حنین ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے تمہارے نبی سے. لیکن خدا کے لیے غدیر تم بیان کرو اس لیے کہ یہ تمہارے نبی کا وعدہ ہے ہمارے علی. نعرہ
ہماری بات کرنا سنیے گا، بہت باریک سی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے عزیزوں، ایک وعدہ علی نے کیا نبی سے، ایک وعدہ نبی نے کیا علی سے. اب اس سے بہتر کوئی بات اس سلسلے میں آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکتا کہ مولا علی سے بچے، رسول تھے 30 برس کے جوان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وعدہ بچے نے کیا بزرگ سے. یوں بھی تو سمجھ سکتے ہیں نا، ایک وعدہ بزرگ نے کیا بچے سے. سن رہے ہیں؟ دیکھیں قبلہ، اگر کوئی بچہ کسی بزرگ سے کوئی وعدہ کرے لیکن وعدے کو وفا نہ کر سکے تو کوئی بچے سے کچھ کہتا بہتا نہیں. میں اگر غلط عرض کر رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوک دیں. ایک بچے سے کچھ کہتا بہتا نہیں. آپ کے بچے نے آپ سے وعدہ کیا میں انشاءاللہ اس سال میٹرک کے ایگزام میں، ہائی اسکول کے ایگزام میں یو پی میں ٹاپ کروں گا، اور 5ویں 6ٹھے نمبر پہ آ گیا. تو اب کوئی ڈنڈا لے کے نہیں شروع ہو جائے گا کہ بیٹا یہ تم نے کیا کیا، تم نے تو کہا تھا پہلے نمبر پہ آئیں گے. آدمی یہ سوچے گا بچے نے محنت تو کی، رات بھر جاگا، کوشش کی، اب کسی نے اس سے زیادہ پڑھ لیا تو وہ پہلے نمبر پہ آ گیا، آیا تو 4تھے 5ویں نمبر پہ. تو اگر بچہ کسی بزرگ سے کوئی وعدہ کرے اور وعدے کو وفا نہ کرے تو بچے سے کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن اگر کوئی بزرگ، سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے، کوئی بزرگ کہیں کوئی وعدہ کرے اور اس وعدے کو پورا نہ کرے تو لوگ کہتے ضرور ہیں آپ کیسے آدمی، آپ نے سب کے سامنے وعدہ کیا تھا اور آپ نے وعدہ پورا نہ کیا. دیکھیں میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو. تو دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی نے وعدہ کیا میں آپ کی نصرت کروں گا. نبی نے وعدہ کیا میں آپ کو خلیفہ بناؤں گا. علی کا وعدہ کیا تھا؟ کہ ایک بچے کا وعدہ ایک بزرگ سے. نبی کا وعدہ کیا تھا؟ کہ ایک بزرگ کا وعدہ ایک بچے سے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اسی لیے عزیزوں، دعوت ذوالعشیرہ کے بعد شب ہجرت میں رسول نے مولا علی سے یہ نہیں کہا کہ یا علی اگر آج میرے بستر پر نہ سوئے تو کچھ نہ کیا. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بدر کے میدان میں یہ نہیں کیا کہ یا علی اگر آج 2/3 مشرکین کو قتل نہ کیا تو کچھ نہ کیا. احد کے میدان میں رسول نے علی سے نہیں کہا کہ اگر آج تلوار نہ چلائی تو کچھ نہ کیا. خندق کے میدان میں نبی نے علی سے نہیں کہا کہ اگر آج عمر کو نہ مارا تو کچھ نہ کیا. خیبر میں علی سے نہیں کہا کہ اگر آج مرحب کو نہ پچھاڑا تو کچھ نہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی منزل پر اللہ نے یا نبی نے مولا علی سے نہیں کہا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اس لیے کہ یہ بچے کا وعدہ تھا بزرگ سے، لیکن غدیر میں چونکہ بزرگ کا وعدہ تھا بچے سے، لہذا اللہ نے کہا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. صلوات محمد اگر یہ نہ کیا بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے. کہا گیا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، کچھ نہ کیا. بس آخری بات اور اس کے بعد ربط مسائل کہ یہ اللہ کے تیور غدیر کے میدان میں عجیب و غریب، سنیے عزیزوں، عجیب و غریب تیور ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے ہمارے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا. اب لوگ پڑھتے ہیں کہ اگر رسول نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا نماز نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا، حج نہیں پہنچایا، زکوٰۃ و خمس کا حکم نہیں پہنچایا، جہاد کا حکم نہیں پہنچایا، امر بالمعروف نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا. لیکن عزیزوں بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں، اس لیے کہ بڑی قیمتی بات میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بات کہیں رائگاں نہ ہو جائے کہ مسئلہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ رسول نے نماز نہیں پہنچائی یا روزہ نہیں پہنچایا یا حج نہیں پہنچایا یا زکوٰۃ یا خمس یہ سب نہیں پہنچایا. بات یہاں تک نہیں بلکہ بات بہت دور تک جا رہی ہے. آپ میری طرف دیکھیں، بات بہت دور تک جا رہی ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول ہے. اس کو ان معنی میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کا ہر عمل کار رسالت ہے. صرف نماز پہنچانا نہیں، صرف روزہ پہنچانا نہیں، صرف حج پہنچانا نہیں، صرف زکوٰۃ پہنچانا نہیں. پیغمبر اٹھے تو اٹھنا رسالت، پیغمبر بیٹھے تو بیٹھنا کار رسالت، پیغمبر چلے تو چلنا کار رسالت. ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کسی راستے پر چلے تو چلنا کار رسالت، پیغمبر کسی گود میں پلے تو پلنا کار رسالت. آپ غور فرما رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں. پیغمبر کسی کو گود میں پالے تو پالنا کار رسالت، اور پیغمبر کسی کو بطن سے نکالے تو نکالنا کار رسالت. تو پیغمبر کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، سانس لینا
سمجھ رہے ہیں آپ؟ کھانا کھانا، پانی پینا، سب کچھ کار رسالت ہے۔ اب اگر پیغمبر کہیں قیام کرے تو قیام کار رسالت، پیغمبر کسی کے در پر سلام کرے تو سلام کار رسالت۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب بڑے متعصب آدمی ہیں آپ نے اپنی بات کی، ہماری بات نہیں کی، تو چلیے آپ کی بھی بات کر لیں کہ اگر پیغمبر کسی کو اپنی صحبت میں جگہ دیں تو یہ بھی کار رسالت ہے۔ ہم متعصب نہیں، سمجھ رہے ہیں اندار صاحب؟ قبلہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پیغمبر کسی کو اپنی بزم میں بٹھائیں تو بٹھانا بھی کار رسالت، پیغمبر کسی سے اگر نکاح فرمائیں تو وہ بھی کار رسالت، اس کو رسالت سے علیحدہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ صرف خدیجہ سے نہیں، یعنی ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ ہم جناب خدیجہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، صرف خدیجہ سے نہیں، پیغمبر کسی بھی بیوی سے عقد کرے وہ ہے کار رسالت، ان سے عقد کرے تو وہ بھی کار رسالت، ان سے عقد کرے تو وہ بھی کار رسالت۔ تو پیغمبر کی رسالت کے کام کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا اسے کار رسالت کہا جائے گا، کیا سن رہے ہیں؟ اسے کار رسالت کہا جائے گا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آج علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ دیکھیں شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پھر کافی بتانا چاہتا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی کہ پیغمبر جو عمل کرے وہ کار رسالت۔ یعنی اگر پیغمبر غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا نہ فرمائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے نماز نہیں پہنچائی، پیغمبر نو روزے کے احکام نہیں پہنچائے، پیغمبر نے حج کے ارکان نہیں بتائے، پیغمبر نے زکوٰۃ کے نصاب نہیں سمجھایا، پیغمبر نے حکم کا عمل نہیں دی، پیغمبر نے خمس کا حکم نہیں دیا، پیغمبر اسلام نے اولاد کے حقوق نہیں بتائے، پیغمبر نے والدین کا احترام نہیں سمجھایا، پیغمبر نے کچھ نہ کیا۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، اب کیونکہ کسی کو صحابی بنانا بھی کار رسالت ہے، کسی سے نکاح کرنا بھی کار رسالت ہے، لہذا سمجھ لو کہ اگر غدیر میں پیغمبر علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو ابا کی صحابیت چھوٹ جائے، بٹیا کا نکاح ٹوٹ جائے۔ چیز کا انحصار جو ہے ایک صلوات اور پڑھ دو محمد و آل محمد۔ قبلہ یہ ہے ولایت علی، مولا کائنات کی ولایت کا یہ مسئلہ۔ بس عزیزوں یہ غدیر کے میدان میں کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے کھڑے ہو کے مبارکباد دی۔ کس نے مبارکباد دی؟ کس نے مبارکباد دی؟ کہ سب سے پہلے کھڑے ہو کے خلیفہ دوم نے مبارکباد دی۔ اب وہ مبارکباد بھی آپ جانتے ہیں، اور اس مبارکباد میں جو نقطہ سنایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو سنا ہوگا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ابو طالب کے بیٹے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اس لیے کہ آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور تمام مومنین اور مومنات کے بھی مولا ہو گئے۔ اب اس میں جو چیز آپ سنتے ہیں وہ مجھے سنانا ہی نہیں ہے آپ کو، اس سے ذرا الگ ہٹ کے ہمارے شہر لکھنؤ سے قریب میں 10-12 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے کاکوری شریف، لکھنؤ کے قریب میں کاکوری شریف بہت مشہور جگہ ہے۔ تو کاکوری شریف کی خانقاہ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا علی حیدر کاکوروی، ان کے پوتے عین الحیدر علوی ابھی زندہ ہیں۔ تو مولانا علی حیدر کاکوروی نے ایک کتاب لکھی ہے مناقب مرتضیٰ من مواہب مصطفیٰ۔ اکثر ہماری کتابوں میں بھی اس کے حوالے ہمارے علماء نے دیے ہیں، آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ تو بہرحال وہ کتاب ابھی اویلیبل ہے، میرے پاس بھی ہے۔ تو کتاب کا نام ہے مناقب مرتضیٰ من مواہب مصطفیٰ۔ تو مناقب مرتضیٰ من مواہب مصطفیٰ میں قبل سنیے گا کہ علی حیدر کاکوروی نے تحریر کیا ہے کہ خلیفہ دوم نے کھڑے ہو کے، دیکھیے اب آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، میں نے کہا خلیفہ دوم نے کھڑے ہو کے جو مولا علی کو قبل سنیے گا جو مبارکباد دی، اس مبارکباد کے الفاظ یہ تھے کہ یا علی آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ تمام مومنین کے بھی مولا ہو گئے اور مومنات کے بھی مولا ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا یا علی اگر کوئی مرد آپ کو مولا نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہے، اور اگر کوئی عورت آپ کو مولا نہ مانے تو وہ مومنہ نہیں ہے۔ دیکھیے عزیزوں کچھ نتیجہ آپ نے نکالا یا نہیں نکالا؟ اگر علی کو مرد مولا نہ مانے تو مومن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر مرد علی کو مولا نہ مانے تو مومن نہیں ہے، اور عورت علی کو مولا نہ مانے تو مومنہ نہیں ہے۔ تو خالی اگر مولا نہ مانے، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھیا، اگر خالی علی کو مولا نہ مانے تو مرد مومن نہیں ہے،
اور عورت مومنہ نہیں ہے تو صرف مولا نہ ماننے پر مرد کا ایمان چلا جائے وہ مومن نہ رہے، عورت کا ایمان چلا جائے وہ مومنہ نہ رہے، تو اب اگر کوئی مرد علی سے لڑنے آ جائے تو وہ امیر المومنین کیسے رہ جائے گا؟ اور اگر کوئی عورت علی کے مقابلے پہ آ جائے، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ ایک صلوات اور پڑھ کے محمد وآلہ یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے، ایسا نازک مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر اچھے بھلے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے اہل سنت کے، ان کا نام تھا مولانا شمس الدین صاحب قبلہ۔ ایک بار انہی کے مسلک سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولانا شمس الدین صاحب یہ بتائیے کہ علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مولا علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولانا شمس الدین روانی کے ساتھ گویا ہوئے، کہ علی کے بارے میں میرا کیا خیال ہے؟ علی وہ ہیں جو کعبے میں پیدا ہوئے، علی وہ ہیں کہ جن کی ماں کے آنے پر خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پیدا ہوا، علی وہ ہیں کہ جنہوں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے رسول کا چہرہ دیکھا، علی وہ ہیں کہ جنہوں نے چاروں کتب سماوی کی تلاوت کی، علی وہ ہیں جنہوں نے ابو جہل کے تھپڑ مارا، علی وہ ہیں جنہوں نے گہوارے مجدر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، علی وہ ہیں جنہوں نے نصرت کا وعدہ رسول سے نصرت کا وعدہ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا، علی وہ ہیں جو شب ہجرت بستر رسول پر سوئے، علی وہ ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں تلوار چلائی، علی وہ ہیں جنہوں نے احد کے معرکے کو سر کیا۔ اب جو انہوں نے روانی کے ساتھ سنانا شروع کیا تو اب ایسا مجمع ہوتا تو سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کہنے لگتا، وہ تو کچھ اور سننا چاہتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو کچھ اور سننا چاہتا تھا، نہ وہ شیعہ تھا نہ جن سے پوچھ رہا تھا وہی شیعہ تھے، دونوں ایک ہی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نے قبلہ آپ بتائیے یہ سب جو آپ بتا رہے ہیں یہ سب تو ہم جانتے ہیں، ہم کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ ہم آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک محترمہ نے، دیکھیں سنیے، کہ ایک محترمہ نے علی کے اوپر ایک محترم کے قتل کا الزام لگایا، اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب آپ جانتے ہیں نا واقعہ، یعنی جنگ جمل سے متعلق اس نے سوال کیا کہ ایک محترمہ نے مولا علی کے اوپر ایک محترم کے، آپ کو کیس معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ ایک صلوات پڑھے محمد دیکھیے اگر کسی کو معلوم نہیں ہوگا تو اسے لطف نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے نام تو لے نہیں سکتا، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ایک محترمہ نے، اور یہ بھی جملے میں اسی کی ادا کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ ایک محترمہ نے علی کے اوپر ایک محترم کے قتل کا الزام لگایا، اس سلسلے میں قبلہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک مرتبہ مولانا شمس الدین جو ابھی تک لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھے، تکیہ اپنی پیٹھ کے پیچھے لگایا اور اس کے بعد اس سے کہنے لگے سنو، جب الزام لگایا جاتا ہے تو 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو الزام سچا ہوتا ہے یا الزام جھوٹا ہوتا ہے۔ تم کس کیفیت پہ سننا چاہتے ہو؟ الزام سچا تھا تو میرا خیال معلوم کرنا چاہتے ہو، یا الزام جھوٹا تھا تو میرا خیال معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اب وہ گھبرا گیا کہ اب کیا کہے، سچا بتائے یا جھوٹا بتائے؟ تو اس نے بھی، آدمی ہوشیار تھا، چالاک تھا، اس نے کہا دونوں حالتوں میں آپ بتا دیجئے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں خیال بس اس کے بعد ربط مسائل ہیں۔ سمجھنا میں بھی کافی تھک گیا، زیادہ نہیں پڑھا جا رہا، میں عرض کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا دونوں حالتوں میں آپ بتا دیجئے، اگر الزام سچا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے، اور اگر الزام جھوٹا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولانا شمس الدین نے کہا سنو، اب الزام کیا تھا ایک بار پھر سن لیجئے، کہ ایک محترمہ نے جنگ جمل میں علی کے اوپر ایک کے قتل کا الزام لگایا، اسی لیے تو جنگ جمل ہوئی نا۔ میں نے کہا خلیفہ ثالث کو علی نے قتل کر دیا، میں کھل کے بیان کر دوں، اسی کے اوپر تو پوری جنگ جمل ہوئی نا۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ بچوں کی سمجھ میں بھی نکتہ آ جائے۔ تو اس نے کہا ایک محترمہ نے علی کے اوپر ایک محترم کے قتل کا الزام لگایا، انہوں نے کہا سنو، اگر الزام جھوٹا تھا تو الزام لگانے والے پر لعنت۔ نہیں قبل آپ شاید غور نہیں کرنا میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے بہت بیداری چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اگر الزام جھوٹا تھا، یعنی اگر قتل کا الزام جھوٹا تھا تو الزام لگانے والے پر لعنت۔ تو اس نے گھبرا کے کہا اور اگر الزام سچا تھا تو، سمجھ رہے ہیں، اگر الزام سچا تھا تو، اب الزام کیا تھا کہ علی نے انہیں قتل کیا۔ تو مولانا شمس الدین نے کہا ایک بار پھر سنو، اگر الزام جھوٹا تھا تو الزام لگانے والے پر لعنت، اور اگر الزام سچا تھا تو قتل ہونے والے پر لعنت۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔
लोग सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अगर इल्जाम झूठा था तो इल्जाम लगाने वाले पर लानत, और अगर इल्जाम सच्चा था तो कत्ल होने वाले पर लानत। और उसके बाद मौलाना शमसुद्दीन ने कहा सुनो, मैंने ये लानत बगैर सबूत और दलील के नहीं की है। अब ये मजमा ना समझेगा तो कहीं और से कोई नहीं आएगा समझने के लिए। कि ये लानत मंगाने बगैर समझे पूछे नहीं की है, बल्कि रसूल की हदीस मेरे सामने है कि रसूल ने फरमाया कि जो अली को कत्ल करे वो भी जहन्नम में जाएगा, और जिसे अली कत्ल करे वो भी जहन्नम में जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली को कत्ल करे वो भी जहन्नमी, और जिसे अली कत्ल करे वो भी जहन्नमी। बस अजीजों, मेरी बात तमाम हुई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गदीर के मैदान में रसूलुल्लाह ने मौला कायनात की विलायत का ऐलान किया, और आप समझे कि यही हमारी पहचान, इसी से हम पहचाने जाते हैं। हमारा दीन भी गदीरी है, हमारा मजहब भी गदीरी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद भी गदीरी हैं, हमारे फुरू भी गदीरी हैं, हमारी नमाज भी गदीरी है, हमारी अज़ान व क़ामत भी गदीरी है। हम गदीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और अजीज़ों, मैं समझता हूँ कि यही हमारी पहचान है कि जब गदीर का नाम हमारे सामने आए तो हमारी बातें खिल जाएं, और जब करबला का नाम हमारे सामने आए तो हमारी आंखों में आंसू आए। अजीज़ों, करबला, देखिए मैं मसाइब पढ़ूंगा और मैं मसाइब में कोई कमी भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके सामने इस वक्त एक दो चीज़ें अर्ज करना चाह रहा हूँ, उसको समझने की ज़रूरत है। अजीज़ों, करबला के सिलसिले में भी लोग बड़ी गलत फहमियाँ फैलाते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन बातिनी तौर पर कामयाब हुए और ज़ाहिरी तौर पर यजीद कामयाब हो गया। या मुझे नहीं मालूम कि शायर का मिसरा है, लेकिन एक मिसरा मैंने सुना कि यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। जबकि अजीज़ों, हकीकत यह है, बहरहाल किसी ने कह दिया होगा, ज़्यादा न सोचा होगा, कि मैं समझता हूँ कि यजीद के नाम के साथ जीत के लफ्ज़ का इस्तेमाल ही हराम है। न वो जंग जीता, न वो मोर्चा जीता, न वो ज़ाहिरी तौर पर कामयाब हुआ, न वो बातनी तौर पर कामयाब हुआ। यजीद ज़ाहिरी तौर पर भी हारा, बातनी तौर पर भी हारा, और इमाम हुसैन ज़ाहिरी तौर पर भी कामयाब और बातनी तौर पर भी कामयाब। अजीज़ों, लोग किस चीज़ को कामयाबी की दलील बनाते हैं? अगर कत्ल होने को लोग कामयाबी की दलील बनाते हैं तो हमें बताइए कि करबला में इमाम हुसैन के साथ तो 72 शहीद हुए, सब शहीद हो गए, लेकिन उधर क्या आलम हुआ? कितने कत्ल हुए? कोई तादाद आज तक किसी ने बताई? 2 लाख का लश्कर आया था, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वक्त आया तो 30,000 का लश्कर रह गया था। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिपाहियों की बहादुरी और उनकी शजाअत की दलील नहीं है तो और क्या है? समझ रहे हैं? लेकिन अजीज़ों, हकीकत यह है कि कामयाबी का एक मेयार और भी है जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। देखिए अजीज़ों, बगावत जो है वो हमेशा शिकस्त खुदा लश्कर में होती है, कभी कामयाब होने वाले लश्कर में बगावत नहीं होती। आप सिर्फ शब आशूर तकारीर देख लीजिए, एक तकरीर उमर साद कर रहा है अपने लश्कर के सामने, और एक तकरीर इमाम हुसैन कर रहे हैं अपने छोटे से लश्कर के सामने। वहाँ क्या कहा जा रहा है कि कल जो हुसैन की तरफ पहला तीर फेंकेगा उसको 10,000 दिरहम इनाम में मिलेंगे। यही तो कहा जा रहा है, जो हुसैन से लड़ेगा उसको ओहदा मिलेगा, जागीर, मनसब, अमीर की कुर्बत, ये सब कुछ नसीब होगा। उधर लालच दिया जा रहा है माल का, ओहदे का, मुल्क का, जागीर का, और इधर क्या हो रहा है? इधर इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? इमाम हुसैन कह रहे हैं मैं तुम्हारी गर्दनों पर से अपनी बैत उठा लेता हूँ, चले जाओ। मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, चले जाओ। मैं चिराग गुल किए देता हूँ, चले जाओ। यहाँ किसी को रोका नहीं जा रहा, कहा जा रहा है चले जाओ। लेकिन जब चिराग दोबारा जलाया तो जो जहां पे बैठा था वहीं पर बैठा हुआ मिला, और वहां रोका जा रहा है, माल का लालच देकर, ओहदे का लालच देकर रोका जा रहा है। लेकिन सुबह आशूर को इधर से उधर जाता नजर नहीं आता, लेकिन उधर से हुर भी इधर आ रहा है, हुर का बेटा भी इधर आ रहा है, हुर का गुलाम भी इधर आ रहा है। ये उनका आना इस बात की दलील है कि करबला में सुबह आशूर ही ऐलान हो गया था कि हुसैन जीत गए और यजीद हार गए। इसलिए कि बगावत हमेशा शिकस्त खुर्दा लश्कर में हुआ करती है। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयद शुहदा। अजीज़ों, आज यहाँ जुलूस निकलेगा, जुलजना की ज़ियारत भी कराई जाएगी। आप हजरात मुलाहजा फरमाएंगे। अजीज़ों, ये प्रोग्राम
بی بی زہرا کو پرسہ دینے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ روایات میں یہ ہے کہ جب کہیں پر فرش عزائے حسین بچھتا ہے تو ایک دکھیا ماں جنت سے سفید رومال لے کے آ جاتی ہے، میرے لال پر رونے والے جمع ہیں، میرے لال پہ آنسو بہانے والے جمع ہیں۔ ہاں عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ سارے مصائب ایک طرف تو تمام ذاکرین پڑھتے ہیں، اور میر انیس علی اللہ مقامہ کہ یہ دو مصرے ایک طرف زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہیں کہ آخر وقت پہ حسین کا ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ۔ عجب کیفیت ہے قسم خدا کی ان دو مصروں میں۔ ہم نے آپ نے نہ معلوم کتنی مجلسوں کو انہی دو مصروں کو تمام ہوتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ دو مصرے آخر میں پڑھے گئے اور مجلس تمام ہو گئی اور مجمع چیخیں مار مار کے رونے لگے۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ اب عزیز و امام حسین خیمے کے دروازے پہ آئے۔ ام لیلہ تم پر حسین کا آخری سلام، ام رباب تم پر حسین کا آخری سلام، ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام۔ آخر میں فرمایا کہ اماں فضا آپ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ سنی عزیزوں، میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ذوالجناح برآمد ہوگا، لہذا وہی مصائب پڑھ کے اپنی مجلس کو تمام کر دوں۔ عزیزوں، اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کہا بھیا حسین خیمے میں چلے آئیے۔ امام حسین خیمے میں آئے، بھائی بہن میں کچھ گفتگو ہوتی رہی، پھر فرمایا کہ اب میں اپنے بیٹے سید سجاد سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حسین سید سجاد کے خیمے میں آئے، جناب زینب نے بیمار کا شانہ ہلایا، اے بیٹا سید سجاد دیکھو تمہارے بابا تم سے رخصت آخر کے لیے آئے۔ غشی سے آنکھیں کھولی، بابا آپ رخصت آخر کے لیے آئے ہیں؟ اے بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں گیا؟ کہا بیٹا وہ شہید ہو گئے۔ اے بابا میرے بھائی اون محمد مارے گئے، میرا بھائی قاسم قتل کر دیے گئے۔ اے بابا آپ کے انصار کہاں مارے گئے؟ ایک ایک کا نام لے کے پوچھا۔ آخر میں کوہنیوں پر زور دے کے اٹھے، کہا میرے چچا عباس۔ کیا بھروسہ تھا قسم خدا کی امامت کو حضرت عباس پر۔ کہا بیٹا ان کے شانے بھی قلم ہو گئے، عباس کے شانے بھی قلم ہو گئے۔ اے بیٹا مختصر میں یوں سمجھ لو کہ اب مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی اور باقی نہیں ہے۔ بس عزیزوں، ایک مرتبہ آپ کے چوتھے امام فرماتے پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے۔ کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا عصا سے تکیہ کروں گا، تلوار سے جہاد کروں گا۔ نہیں میرے لال تم پر جہاد ساقط ہے۔ اے میرے لال تمہارے سپرد یہ ذمہ داری ہے کہ جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دے، اور کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ آپ کو معلوم اس کے بعد کیا کہا کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دینا کہ ہم نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب ہمارے ہاتھوں پر ہمارے 6 مہینے کھانے اور ہم اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے لیکن ہمارے بچے کو پانی بھی نہیں دیا گیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ عزیزوں رو لیجئے، یہی رونا مآل مجلس ہے، یہی مقصد مجلس ہے۔ اب امام خیمے سے باہر نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کیا اچھی طرح سے میر صاحب نے نظم کیا کہ حسین جب کہ چلے بعد دو پہاڑ رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ کہا میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، میں جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا ہے لیکن یہ آخری زحمت ہے، مجھے جلد از جلد میری منزل تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ 3 برس کی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں میرے بابا کی سواری کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں لیا جاتا ہے؟ کیا وہاں لیا جاتا ہے جہاں جا کے کوئی واپس نہ آیا۔ عزیز امام حسین گھوڑے سے اترے۔ اب مقتل کا جملہ یہ ہے کہ امام حسین نے سکینہ کو آغوش میں لیا، کہا بیٹی مجھے جانے دو، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے رہا ہوں۔ عزیزوں ذاکرین پوچھتے ہیں کہ بچی تڑپ گئی، کہ بابا سب کچھ کہہ کے جائیے لیکن یہ کہہ کے نہ جائیے، اس لیے کہ چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے۔ عزیزوں چلے گئے حسین، بی بی سکینہ خیمے کے اندر آئے۔ صاحب مالی سبتین نے عجب نفسیاتی گوشہ یہاں پر تحریر کیا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ حسین چلے گئے، سکینہ خیمے میں ہے، لیکن صرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، باقی آپ کا کام جیسے چاہیں ویسے بی بی زہرا کی خدمت میں پرسہ پیش کریں۔ دیکھیں عزیزو، اکثر ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اگر آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو ذہن میں رکھ کے مصائب سنیے، اور اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے تو وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ کے بچے چھوٹے تھے، آپ گھر سے اپنے کام سے نکلنے لگے، بچے نے آپ سے فرمائش کی، بابا ہمارے لیے فلاں چیز لیتے آئیے، اے بابا ہمیں فلاں چیز درکار ہے، آپ چلے گئے۔ دن بھر آپ کو یاد رہے یا نہ یاد رہے، لیکن بچہ دن بھر انتظار کرتا ہے کہ شام کو ہمارے بابا آئیں گے تو ہمارے لیے یہ چیز لے کے آئیں گے، انتظار رہتا ہے بچے۔ اور عزیزوں، بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں کہ بچہ اپنے باپ کی سواری کی آہٹ کو پہچانتا ہے۔ آپ 2 ویلر سے یا 4 ویلر سے یا کسی بھی گاڑی سے اپنے گھر کے دروازے پہ آئے اور بچے نے فوراً گھر کا دروازہ کھولا، میرے بابا آ گئے، پہلے پوچھتا ہے بابا وہ چیز لائے یا نہیں لائے؟ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزوں؟ حسین یہ کہہ کے گئے بی بی ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ عزیزوں، حسین کربلا کے میدان میں وہ وقت بھی آیا کہ زہرا کا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ اب عزیزوں، راوی کہتا ہے کہ امام حسین کا زلزلہ حسین کے چاروں طرف گھومتا رہا، اپنے دانتوں سے حسین کے بدن سے تیروں کو نکالتا رہا کہ ایک مرتبہ کچھ خیال آیا کہ خیمے میں بیویاں انتظار کر رہی ہیں، ان کو حسین کی حالت کی خبر دے دی جائے۔ لہذا اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، حسین کا خالی گھوڑا دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا۔ اب جو خیمے کے دروازے پر حسین کا زلزلہ آیا، ٹاپے مارنا شروع کی تو سکینہ سے زیادہ حسین کے گھوڑے کی آواز کو کون پہچان سکتا تھا؟ بس عزیزوں، صاحب مالی السبتین نے لکھا کہ بچی ایک خالی کوزہ لے کر خیمے کے دروازے کی طرف دوڑی کہ میرے بابا پانی لے آئے۔ لیکن اب جو آگے بڑھ کے خیمے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا خالی گھوڑا کھڑا ہوا ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈلی ہوئی ہے، بدن پر جگہ جگہ تیر لگے ہوئے ہیں۔ بچی نے ننھے ننھے ہاتھ پھیلائے، گھوڑے نے سر کو جھکایا، سکینہ نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی۔ اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ میرا بابا زندہ ہے یا مار ڈالا گیا، تیری پیشانی کا خون بتا رہا ہے میرا بابا شہید ہو گیا، تیری ڈلی ہوئی زین بتا رہی ہے سوار دوش رسول مارا گیا، تیرے بدن کے تیر بتا رہے ہیں میں یتیم ہو گئی، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دے کہ وقت زبان میرے بابا کو پانی ملا یا نہ ملا۔ ارے گھوڑے نے نفی میں زور ہلایا، سکینہ نے منہ پر تمانچے مارے، آئے میرا بابا حسین کربلا کے میدان میں پیاس